آئیے خاتون جنت کیسی صاحبزادی تھی، کیسی بیٹی تھی. حضور نے فرمایا نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بیٹی. کیا مقام مرتبہ تھا. کہتے ہیں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خاتون جنت موجود تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں میں کچھ سرگوشی فرمائی، رونے لگی. پھر مصطفیٰ کریم نے کچھ اور سرگوشی فرمائی، مسکرانے لگی. دونوں اپوزٹ باتیں ہیں. ایک انسان ایک وقت میں روتا ہے پھر ہنستا نہیں ہے، لیکن ایک انسان جب ہنستا ہے تو پھر رونے والی کیفیت نہیں ہوتی. لیکن یہ دونوں اپوزٹ باتیں ہیں جو کہ خاتون جنت میں بیک وقت پائی گئیں کہ پہلے روئی اور پھر دوسری ہی آن میں مسکرانے لگی. کیا بات تھی. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ میں اس جستجو میں لگ گئی کہ مجھے وقت ملے گا، موقع بنے گا تو میں خاتون جنت سے پوچھوں گی کہ کیا بات تھی، آپ کیوں ہنس رہی تھی اور آپ نے کیوں رونا شروع کیا. تو کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ کیا بات تھی. وہ وقت یاد کریں کہ پہلے مصطفیٰ کریم نے سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، پھر سرگوشی کی تو آپ ہنسنے لگیں. معاملہ کیا ہے. اور ماں حضور نے پہلی مرتبہ کہا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے. مجھے یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں رونے لگی. فرمایا پھر آپ ہنسنے کیوں لگی. فرمایا پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی. گویا کہ تمہارے پردہ کرنے کا وقت میرے اہل بیت میں سب سے پہلے ہوگا میرے وصال کے بعد. میں مسکرانے لگی کہ حضور سے ملاقات کا موقع بن جائے گا، یہ جہاں نہیں تو اور جہاں میں. کہتی ہیں میں اس طور پر مسکرانے لگی. آج ہمارے گھر کی خواتین سے کام نہیں ہوتے. ماسی کے بغیر ہمارے گھروں میں گزارا نہیں چلتا. جھاڑو پوچھے والی بھی چاہیے، برتن والی بھی چاہیے، کپڑے دھونے والی بھی چاہیے. اور کسی دن ماسی چھٹی کرے تو خواتین کے ماتھوں پر شکن آنا شروع ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کی. تربیت ہے نا مصطفیٰ کریم کی، کیسی تربیت کی. فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یوں کی کہ آپ گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی تھی، پانی بھر کر لاتی تھی، مشکیزیں خود اٹھاتی تھی، ہاتھ سے چکی پیستی تھی، آپ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے، اور پھر تندور میں روٹیاں بھی خود لگاتی تھی. جھاڑو دینے سے کپڑوں پر گرد بھی لگ جایا کرتی تھی. کچے کچے مکانات تصور کریں آپ وہ وقت. اب تو آسانیاں ہیں نا، آسانیاں ہیں. تصور کریں اس وقت کو کہ آج پکے مکانات میں جھاڑو دینا آسان ہے، ان کچے گھروں میں جھاڑو دینا تو ساری ڈسٹ سمجھ سکتے ہیں کپڑوں پر آتی ہوگی. تو روایت کا مضمون یہی ہے کہ کپڑوں پر گرد آتی تھی، مبارک رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا تھا، پھر بھی اپنے گھر کے کام کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں سے خادمین آئے، کچھ خدام آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے تقسیم کرنے تھے. مصطفیٰ کریم کی تقسیم ہو تو ہر ایک شخص لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب باری آئے خاتون جنت کی تو پھر وہ آگے کیوں نہ بڑھیں. تو فاتح خیبر علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تمہارے والد گرامی کے پاس کچھ خادمین آئے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں، تم بھی ایک خادم مانگ لو اپنے لیے، تمہارا ہاتھ بٹا دے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گئے اور یہ سوال پیش کر دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا اے فاطمہ، خادم تو تمہیں نہیں ملے گا، خادم تمہیں نہیں ملے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وظیفہ تمہیں بتا دوں
کہ جس کو تم پڑھو گی تو ساری تھکن تمہاری دور ہو جائے گی. فرمایا 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سو جانا، تمہارے دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. مصطفیٰ کریم نے اوروں کو تو خادمین تقسیم فرمائے لیکن اپنی پیاری لاڈلی شہزادی کو خادم نہیں دیا. اس بات پر راضی رہے کہ میری بیٹی خاتون جنت اپنے گھر کے کام خود ہی کریں. مزاج ہے نا، مزاج ہے. کائنات میں تقسیم فرمایا لیکن اپنی بیٹی سے اس چیز کو روک لیا. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.